نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عورتوں کی جماعت کے تعلق سے یا مردوں کے ساتھ اگر عورتیں شریک ہوں نماز میں جماعت میں تو اس کے تعلق سے کچھ سوالات ایک صاحب نے پوچھے ہیں اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کو ایک کلپ کی شکل دی جائے تاکہ عام کر کے اس کا فائدہ بھی عام کیا جائے۔ تو اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ جماعت کی نماز میں شامل کر لیا جائے تو اس کے کیا مسائل ہیں۔ چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں جماعت کی نماز ہو رہی ہے الحمدللہ، اور ایک حد تک اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، تو اگر مردوں کے ساتھ عورتیں بھی جماعت میں شریک ہو رہی ہیں تو اس کی پوری اجازت ہے۔ ایک مرد جس کو قرآن اچھا پڑھنا آتا ہو، قرآن صحیح طریقے پر جانتا ہو، وہ امام بن جائے، اور دیگر مرد ہیں تو وہ پیچھے صف میں کھڑے ہو جائیں، اور اس بچے ہیں تو ان کے پیچھے بچوں کو کھڑا کیا جائے۔ اس کے بعد گھر کی جتنی بھی عورتیں ہیں محرم عورتیں وہ کھڑی ہو جائیں، اور اگر غیر محرم عورتیں ہیں جیسے بھابھی ہیں، مامی ہیں، چاچی ہیں، ایسی عورتیں جو غیر محرم کہلاتی ہیں وہ ان کے پیچھے ان کے ساتھ ہی پردے کے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ تو اس طرح سے صفیں بنائی جا سکتی ہیں، صفیں بنا کر عورتوں کو بھی اس میں جماعت میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے مردوں کی جماعت کی نماز کے ساتھ عورتوں کی نماز کی نیت کیسی ہونی چاہیے۔ غالباً یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو امام امامت کروا رہا ہے تو وہ نیت کیسے کرے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جب جماعت میں عورتیں شریک ہو جائیں تو امام کو ان عورتوں کی امامت کرنے کی نیت کرنی چاہیے، یعنی دل میں امام کے یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں ان کو نماز پڑھا رہا ہوں، میں ان کی امامت کر رہا ہوں، جو عورتیں ہمارے ساتھ جماعت میں شریک ہیں میں ان کو نماز پڑھا رہا ہوں۔ بس اتنا خیال اگر آ گیا تو ان عورتوں کی اقتداء صحیح ہو جائے گی۔ ہاں، جہاں بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں عورتیں بھی وہاں اگر شریک ہو گئی ہیں تو وہاں امام نیت کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن چھوٹے چھوٹی مجموعوں میں 2-4 عورتیں، 5-6 عورتیں، 10 عورتیں جمع ہو گئی ہیں، شریک ہو گئی ہیں نماز میں، جماعت کی نماز میں، تو امام کو ان عورتوں کی نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ ان عورتوں کی اقتداء کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال یہ کیا ہے کیا عورتوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ کئی روایتیں اس پر آپ کو مل جائیں گی، تو عورتوں کا گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں اپنے اپنے گھروں میں جو نماز پڑھیں گی اسی پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن اگر جماعت میں شریک ہو گئی ہیں تو ان کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ جیسے آج کل گھروں میں جماعتیں ہو رہی ہیں، تراویح کی بھی جماعت ہو رہی ہے، فرض نمازوں کی جماعت ہو رہی ہے، تو اس میں اگر عورتیں شریک ہوتی ہیں تو ان کو جماعت کا ثواب ملے گا، یعنی 27 درجے تک ان کی نماز کا ثواب بڑھ جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں باقاعدہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے مسجد کو جائیں اور ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ بکھیڑا کھڑا نہ کیا جائے۔ عورتیں اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں گی عام حالات میں۔ اب چونکہ گھروں میں جماعتیں ہو رہی ہیں تو شریک ہو جائیں اور جماعت کا ثواب بھی ان کو مل جائے گا۔ چوتھا سوال یہ کیا ہے گھر میں اگر صرف ایک مرد ہے اور باقی 3 عورتیں ہیں تو اقامت کیسے ادا کریں۔ تو عورتیں تو پیچھے کھڑی ہو جائیں گی، عورتوں میں سے کوئی اقامت نہیں کہے گی، بلکہ جو امام بن کے آگے کھڑا ہوا ہے محرم مرد وہی اقامت کہہ لے گا، پہلے اقامت کے کلمات ادا کرے گا، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرے گا۔ 5واں سوال یہ کیا ہے اگر مرد ایک ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے اور تو اس کو جماعت کا ثواب چاہیے، تو اس کو نماز
اقامت کہہ کر امام کی طرح اکیلے نماز ادا کرنا ہوگا یا کیا اس کی شکل ہے؟ غالباً یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر جماعت کا ثواب حاصل کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ تو ظاہر بات ہے اگر ایک آدمی ہے تو جماعت کیسے ہوگی؟ جماعت کے لیے 2-3 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی ہے تو انفرادی نماز پڑھے گا، اسے جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔